الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے کئی آیات کریمہ تلاوت کیے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ جو احکامات الہی دوسرے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قربانی کرنا بھی ہے۔ اللہ نے ان آیات کے اندر اسی قربانی کا ذکر کیا اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی بھی کرے، اخلاص کے ساتھ کرے اور اچھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ قربانی کا فلسفہ بھی یہی لکھا ہے کہ مخصوص ایام کے اندر مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ مخصوص ایام کے اندر یعنی 10، 11، 12 مخصوص ایام ہے ذی الحجہ کے، آگے پیچھے آپ قربانی کریں گے قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو ہے نا ان ایام کے اندر قربانی کریں گے تو پھر قربانی ہوگی۔ اور مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا جو گھر کے پلے ہوئے ہوں۔ اگر کسی نے بالفرض کوئی ہرن وغیرہ پال کر ذبح کیا تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ فطرتاً ہرن وحشی جانور ہے، وہ مانوس نہیں ہے۔ اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، یہ مانوس جانور ہے۔ تو مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، اور اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اللہ نے صاف طور پر قرآن کے اندر فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے رب کو، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ رب کا نام تمہاری نیت اور ارادے کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا۔ اور جس نے بھی اخلاص کے ساتھ اچھی چیز قربانی کی ہے اللہ نے فوراً قبول کی، اور جس نے بدنیتی کے ساتھ جو ہے نا کوئی قربانی کی تو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس کی واضح مثال حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ قابیل نے بھی قربانی کی تھی، حضرت حابیل نے بھی کی تھی۔ قابیل نے گندم کے ردی گندم کی قسم کی کچھ حصہ جو ہے نا میدان میں رکھا، وہ آسمان سے آگ نے نہیں جلایا، قبول نہیں ہوئی۔ حضرت حابیل نے ایک مینڈا ذبح کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جو اچھی قربانی کی نیت تھی، اخلاص تھا، اللہ نے اس کو آگ بھیج کر قبول کر لیا، جلا دیا۔ اس وقت صدقہ قبول ہونے اور نہ ہونے کا یہی معیار تھا کہ جس کی قبول ہو جاتی تو آسمان سے آگ جلا دیتی، اور قبول نہ ہوتی تو آگ نہ جلاتی، وہ وہاں ویسی کی ویسے پڑی رہتی۔ تو قربانی کا فلسفہ اور حکمت یہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر موڑ پر جو ہے نا
नेकी करने का इंसान को हुक्म दिया, उनमें से कुर्बानी भी है। सहाबा ने भी यही पूछा था कि मा हाज़िल ज़ाही या रसूलुल्लाह, कुर्बानी की हकीकत क्या है? तो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की जो है ना सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हमें क्या हुक्म है, क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुर्बानी करोगे अल्लाह की रज़ा के लिए तो हर बाल के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता करेगा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मस्सफूफ, ऊन के मुतल्लिक़ क्या हुक्म है? तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह के ख़ज़ाने में कमी नहीं है, उसके भी हर बाल के बदले में तुम्हें अल्लाह ताला नेकी अता करेगा। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इस कुर्बानी को 70 गुना बढ़ाकर बमाए सींग और खुरों के अल्लाह ताला नेकी के पलड़े में तोलकर इसका बदला अता करेंगे। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। अगर कोई एक दे तो 10 देता है, एक दे तो 700 मिलता है, अगर एक दे तो इतना बढ़ाता है कि कोई शुमार भी नहीं कर सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी जिन अय्याम के अंदर वाजिब की है उसको ज़ुल्हज्जा कहते हैं। ये भी बड़ी बरकत वाला है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अजर और सवाब इन 10 दिनों में इबादत करने का है। अगर कोई रोज़ा रखेगा तो माह रमज़ान के बराबर रोज़े को सवाब मिलता है, एक साल भर के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। और 9 ज़िलहज्जा को हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 9 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखने से एक साल माजी के हुजूर ने फरमाया और एक साल मुस्तकबिल के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि एक साल माजी के और एक साल जो है ना मुस्तकबिल के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देगा। और फरमाया कि ये खैर और बरकत के महीने हैं, ये ज़िलहज्जा खैर और बरकत का महीना है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर इसी का जिक्र वल फज्र वल यार वल अश्र, इन्हीं 10 दिनों का कसम खा कर अल्लाह ने इनकी फजीलत को बयान किया है। और कुर्बानी भी इसी के अंदर है। और जब कुरैश मक्का ने इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहिबजादों को फौत होते देखा तो यही बकवास किया कि हुजूर का जो है ना मिशन ख़त्म हो जाएगा, बेटे फौत हो गए हैं, इसका नस्ल नहीं चलेगी, मिशन नहीं चलेगा। अल्लाह ने तसल्ली दी हुजूर को, फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, है पैगंबर आपको मैं हौज़ कौसर अता करूँगा। और अजीब बात यह है कि कायनात के अंदर ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, चाहे जी रूह है या गैर जी रूह है, जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। लेकिन 2 चीज़ें हैं कि अल्लाह ने जोड़ा पैदा नहीं किया, एक पैदा की है, एक मकाम महमूद और दूसरा ताज खत्म नबूवत। एक ही पैदा किया है और किसको मिलेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, हौज़ कौसर मकाम महमूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, अल्लाह ताला अता करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया पैगंबर घबरा नहीं, मैंने आपको हौज़ कौसर अता करूँगा, इन्ना अतैना कल कौसर। और उलमा ने लिखा है कि जितने भी नबी आया अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना मूसा वलक़द आतैना ईसा वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमाना, ता जिक्र किया है, ता वलक़द आतैना। और हुजूर के लिए क्या फरमाया इन्ना आतैना, तो जिक्र किया है। उलमा ने लिखा है कि इसकी मिसाल यूं दी है कि अल्लाह का खजाना था, खजाने में से नबियों को देते रहे, हजरत मूसा को, हजरत ईसा को, हजरत दाऊद को, हजरत सुलेमान को, हजरत अय्यूब को, हजरत यूनुस को खजाने में से देते रहे। ये है वलक़द आतैना। और जब हुजूर का नंबर आया तो अल्लाह ने पूरे खजाने हुजूर के हवाले कर दिए। ये है आतैना, ये है फर्क। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ अता किया, पूरी दुनिया हुजूर के लिए बनाई गई। और अल्लाह ने फरमाया जब उक़बा इब्न आमिर, अबू जहल और अमर इब्न आस ये बेईमान कहने लगे कि हुजूर का खानदान खत्म हो गया है, अबतर हो गया है, अल्लाह ने तसल्ली दी। अल्लाह ने फरमाया पैगंबर मैंने आपको हौज़ कौसर अता कर दिया है। और फिर क्या फरमाया? शुक्राने के तौर पर आप फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़ें और आप कुर्बानी करें। ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। नेमतें जितनी ज़्यादा होंगी शुक्र करना उतना ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ उल्टा मिजाज है, दुनिया आ जाए तो सुबह की नमाज चली गई, दीन पर अमल करना ख़त्म हो जाता है। अल्लाह का कानून यह है कि जितनी नेमतें ज़्यादा होगी उतना शुक्र करना ज़्यादा होगा। तो अल्लाह ने पैगंबर को फरमाया मैंने हौज़ कौसर आपको अता किया है, बहुत बड़ी नेमत अता कर दी है, बहुत बड़ा मकाम अता कर दिया।
اب آپ نماز پڑھیں اور شکر ادا کریں اور قربانی کریں۔ اور 8ویں پارے کے اندر بھی کہ کل اے پیغمبر اعلان کر کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری جو ہے نا قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے۔ اب یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا، قربانی کا، زندگی اور موت کا۔ اب 2 چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، نماز اور قربانی، اور 2 چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان جس طرح مرنا چاہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح زندگی گزارنا چاہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اختیار میں، جس طرح پڑھے، اس کو بگاڑے یا صحیح پڑھے، جلدی پڑھے یا دیر سے پڑھے، اچھے کر کے پڑھے یا نہ پڑھے، رکوع سجدہ صحیح نہ کرے۔ قربانی بھی ہے کہ اچھی کرے اور درمیانی کرے، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے، 2 نہیں ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ 4 چیزیں تیری مرضی کے لیے ہیں، تو اب 2 تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان 2 کو اچھی طرح کرے گا، نماز بھی اچھی طرح پڑھے گا، قربانی بھی اچھی طریقے کرے گا، تو اس کی زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق بنا دے گا، یہ لکھا ہے۔ اس لیے ذی الحجہ یہ بھی جو ہے نا بڑا کرامت ہے، اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم قربانی کرو۔ یہاں بھی قربانی کا ذکر ہے، سورۃ کوثر کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے، 17 پارے کے اندر لَن يَنَالَ اللَّهُ اللُّحُومَ وَلَا دِمَاءُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، قربانی کا ذکر ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اور وہی عمل قبول ہوگا کہ 3 چیزیں ہوں گی، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ بھائی یہ 3 چیزیں ہوں گی تو بیڑا پار ہے، کامیابی ہوگی ورنہ مشکل ہوگی۔ تو اخلاص ضروری ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اسی کے اندر، اور تھوڑا سا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے ہو جائے گا۔ اخلص فی عملک، اور فرمایا اخلاص پیدا کرو، اور قیامت کے دن تعداد، اعمال کی تعداد پر جو ہے نا در و مدار نہیں ہوگا، اخلاص پر ہوگا۔ صحابہ کی ایک مٹھی جو ہمارے اوپر پہاڑ صدقہ سے زیادہ ہوگی، ان کا اخلاص اور یقین زیادہ تھا، ہمارا وہ ایمان و یقین نہیں ہے، اور فیصلے ایمان و یقین پر ہوں گے، تعداد پر نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اخلاص کے ساتھ پیدا کرو، اور اچھی چیز، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہ کرو۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، اور جس مہینے کے اندر رکھا وہ بھی جو ہے نا کیا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا حضور نے فرمایا جو اس کی فضیلت اور عبادت سے محروم ہو گیا، پوری خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ فلہذا روزی بھی رکھنی چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے نا کیا ہے، عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ان کے اندر جو ہے نا کیا ہے، ذی الحجہ کے اندر ایام تشریق بھی ہے۔ اصل میں تشریق معنی ہوتا ہے خوش کرنا، اور ان عید کے اندر لوگ ٹکڑے کر کے گوشت کو دھوپ پہ خشک کرتے تھے، اور اس کو تشریق اللحم کہا جاتا تھا، کہ گوشت خشک کرنے کے دن، اسی سے ایام تشریق یا عید تشریق یہ نکالا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایام تشریق بھی یہ اسی کے اندر ہے، تکبیرات ہی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اسی کے اندر ہے، کہ 9 ذی الحجہ کی صبح کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللحمد، ہر مرد پر جو ہے نا 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ خلاف سنت ہے۔ مرد بلند آواز سے کہے گا، اور عورت جو ہے نا آہستہ آواز سے کہے گی، اسی ایام تشریق کے اندر 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر کہنا ضروری ہے۔ اگر امام کو بھول جائے تو مقتدی زور سے کہنا شروع کر دیں، اگر کسی نماز میں بھول گئی تو پھر دوسری نماز کے آنے سے پہلے پھر بھی پڑھ لے، پھر بھی مداوع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کو بھی فضیلت دی، اور اس کے اندر جو ہے نا جو فضائل تھے، قربانی تھی، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ ہر دور کے اندر جو ہے نا قربانی، حضرت آدم کے، ہر نبی کے دور کے اندر جو ہے نا کیا ہے، یہ قربانی رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حضرت آدم کے دور میں تھی، اور نبیوں کے دور میں تھی۔ تو یہ قربانی جو ہے نا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل نہیں مگر صلہ رحمی۔ صلہ رحمی جو ہے نا کیا ہے، وہ جو ہے نا کوئی اس سے زیادہ جو ہے نا اجر و ثواب رکھتی ہے، ورنہ قربانی سے زیادہ جو ہے نا کوئی عمل نہیں ہے صلہ رحمی کے بغیر۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو ہے نا مدینے کے اندر رہے، 10 سال قربانی کی، کبھی ناغہ نہیں کیا، اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ مبارک سے، اور بقیہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک موقع پر 2 میڈھے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے، اور فرمایا میرا اس امتی کی طرف سے قربانی ہے جو دل کے اندر تمنا تو رکھتا ہے لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو میں محمد اپنی امتی کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ ایک تاریخ ہے اللہ رب العزت نے جو اس جو ہے نا کیا قربانی کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی کے اندر آتا ہے بڑی وعید یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر نہیں کرتا، تو فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کتنی بڑی رسوئی ہوتی ہے کہ کسی مجمع سے کسی کو نکال دو، یا کسی پروگرام سے جو ہے نا اس کو تم نہیں آ سکتے، تو انسان پر کیا گزرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کس پر ہوگی، اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے 5 شرطیں ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہوگی؟ 5 شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہو، کافر پر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مقیم ہو، مسافر پر نہیں ہے۔ تیسرا نمبر پر صاحب نصاب ہو، غریب پر نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے نا وہ عاقل ہو، دیوانے اور پاگل پر نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر بالغ ہے، نابالغ پر نہیں ہے۔ یہ 5 شرطیں ہوں گی تو قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی جو ہے نا شرط نہیں پائی گئی تو پھر قربانی واجب نہیں ہے، کرے تو ثواب ہوگا، نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نا ضروری ہے۔ اور اسی طریقہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ، قربانی کے جانور کے ساتھ جا کر جو ہے نا کھڑی ہو جا۔ فرمایا جو ہی اس کا خون زمین پہ گرے گا، اس کے گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اپنی جگہ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ۔ یہ اللہ کے جو ہے نا کیا ہے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور یہی جو ہے نا قربانی کے خون کا بھی یہی ہے کہ اس کا زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قربانی جو ہے نا ضرور کرنی چاہیے۔ اب یہ کہ قربانی کس کی ہوگی، جوڑے جوڑے ذکر کے 8ویں پارے کے اندر۔ اونٹ اونٹنی جوڑا پیدا کیا اللہ نے، گائے بیل اللہ نے جوڑا پیدا کیا، بکری بکرا اللہ نے جوڑا پیدا کیا، بھیڑ اور گھٹا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا بھینس بھی میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ، بات کے اندر آخر میں ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ان جانوروں کی جو پالتو جانور ہیں، پہلے بھی میں نے کہا ان کی قربانی ہوگی بالفرض والمحال۔ کسی نے اگر گھر کے اندر ہرن پالا اور اس کی قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، یہ وحشی جانور ہے، یہ مانوس اور پالتو جانوروں میں سے نہیں آتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اونٹ ہے تو کم سے کم اس کی عمر جو ہے نا 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم اونٹ ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور گائے ہے تو کم سے کم 2 سال، 2 سال سے اگر 1-2 دن بھی کم ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے تسلی کر کے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے۔ آج دلال ہمارے مفتی بنے ہوئے ہیں، جب بھی جاؤ کوئی جانور خریدنے کے لیے فتویٰ پہلے دیں گے، جی قربانی تھی ہوئے دیے تو قیمت اتنی ہے، قیمت بعد میں بتائے گا، فتویٰ پہلے دے گا۔ ان کی باتوں پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بولتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ایک نیکی ہے، عبادت ہے، تسلی کر کے انسان کو قربانی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتے جی رنگ اچھا ہے، موٹا ہے، بخیر ہے، خیر ہے، نہیں، جب تک عمر پوری نہیں ہوگی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر گائے ہے، بھینس ہے
تو وہ جو ہے نا کم سے کم 2 سال کی ہو. بکری بکرا بھیڑ وغیرہ ہے تو 1 سال کی ہو. وہ ایک مجبوری کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر کا پلا ہوا گھٹا یا دمبا ہو 7-8 مہینے کا ہو کھیرا ہو تو پھر جو ہے نا قربانی ہو جائے گی، ورنہ سال اصول یہی ہے کہ 1 سال سے زیادہ عمر ہو کم نہ ہو. یہ جو ہے نا کیا ہے ان جانوروں کی قربانی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ یہ عیوب سے پاک ہو، دم کٹے نہ ہو، کان کٹے نہ ہو، سینگ ٹوٹے نہ ہو. اور جانوروں کی زبان کٹی میں یہ عیب ہے، کیونکہ یہ زبان کے ذریعے سے جو ہے نا گھاس وغیرہ لپیٹ کر کھاتا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ باقی ہر جانور کے اندر جو ہے نا کیا ہے زبان کٹی ہوگی تو عیب ہوگا، قربانی نہیں ہوگی. اگر بکری کی زبان کٹی ہے تو قربانی ہو جائے گی. وجہ کیا لکھی ہے؟ عام نہیں لکھی، یہاں بھی نہیں لکھی ہوئی، ہاں کسی اور جگہ لکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کاٹ کر کھاتی ہے، زبان کو استعمال نہیں کرتی. بکری جو ہے نا جو کھائے نا یہ کوئی صاحب زبان ترنڈیندی ہے، ہاں یہ ترنیدی ہے، یہ زبان کو استعمال نہیں کرتی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس کے اندر اس کا جو زبان کا عمل دخل نہیں ہوتا، فلہذا اس کی قربانی پھر بھی ہو جائے گی اگر کٹی ہوئی ہے تو. بات سمجھو نہیں؟ بکری کی، باقی نہیں. اب اسی طریقہ سے جو نا اندھا نہ ہو، کان کٹے نہ ہو، پیدائشی دم جان نہیں ہے. اگر پستان ہے، اگر 1 خراب ہے 3 ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی. اگر 2 خراب ہیں 2 صحیح ہیں تو قربانی نہیں ہوگی. چھوٹا جانور ہے، اگر ایک پستان جو ہے نا کیا تھن اس کا خراب ہے 1 صحیح ہے قربانی نہیں ہوگی. سینگ بالکل ٹوٹ چکے ہیں قربانی نہیں ہوگی. خنسا ہجڑا کوئی جانور ہے، نر مادہ دونوں علامتیں ہیں، قربانی نہیں ہوگی. پیدائشی کان نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی. یہ چیزیں جو ہے نا کیا ہے ضروری ہیں. پیدائشی تھن نہیں ہے پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. اور کانا ہے یہ آنکھ سے، قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقہ سے خارشی ہے جس کی وجہ سے بالکل بال اتر چکے ہیں، قربانی نہیں ہوگی. اور جس کی ناک کٹی ہو قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طریقہ سے کسی کی 4 ٹانگ کی وجہ 5 ہو قربانی نہیں ہوگی. عیب ہے نا. جو چیز قیمت کی کمی کا ذریعہ بنے وہ عیب ہے، قربانی نہیں ہوگی. جو چیز اس جانور کی قیمت کے اندر کمی کا ذریعہ بنے وہ عیب ہے، اس سے جو ہے نا کیا ہوگی قربانی نہیں ہوگی. یہ جو ہے نا جانور جو ہے نا موٹا ہو، تازہ ہو، فربا ہو اور اچھا ہو، اس کے اندر جو ہے نا انسان کو خیال کرنا چاہیے. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہر جانور جو حلال ہے جس کی قربانی کی جاتی ہے 7 چیزیں اس کے اندر جو ہے نا کیا ہے مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ 7 جانور جس کے اندر جو ہے نا کیا ہے حلال جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے اس کے اندر 7 چیزیں مکروہ ہیں. اور یہ مسئلہ یاد رکھو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جس چیز کو کہہ دے مکروہ ہے اس سے اگر تصریح نہ ہو تو مکروہ تحریمی مراد ہوتی ہے. اگر یہ کہہ دے کہ مکروہ تنزیہ پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہے تو مکروہ لیکن حلال کے قریب ہے. اور اگر مکروہ تحریمی کہہ دے یا صرف مکروہ کہہ دے اس سے مکروہ تحریمی مراد ہے. امام حنیفہ کے نزدیک کیا مراد ہے؟ مکروہ تحریمی مراد ہے، یعنی یہ چیز حرام کے قریب ہے. تو یہاں ان 7 چیزوں کے متعلق مکروہ کہا ہے. تو مکروہ کون سی مراد ہوگی؟ مکروہ تحریمی مراد ہوگی. ان میں سب سے پہلے جو ہے نا بہتا ہوا خون ہو جاتی ہے. خصی کوئی عیب نہیں ہے، خصی کی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بہتا ہوا خون یہ جو ذبح کرتے ہیں نا اس کو دم میں مسفوح کہتے ہیں. قرآن کے اندر اسی کا ذکر حرمت علیکم الدم، حرمت علیکم المیت والدم. جو خود جانور مر جائے یہ بھی حرام ہے، اور بہتا ہوا خون بھی وہ یہی ہے کہ جو ذبح کرتے ہیں نکلتا ہے اس کو دم کہتے ہیں. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کئی جگہ قرآن کے اندر آیا ہے. تو یہاں پر یہ دم جو ہے نا یہ کسی استعمال میں لانا جائز نہیں، یہ حرام ہے. نمبر 2 نر کی شرمگاہ، اعلی تناسل سے چھوٹے پیشاب نکلنے کی جگہ، بڑے پیشاب نکلنے کی جگہ، اور اسی طریقہ سے مثانہ، اور اسی طریقہ سے جو ہے نا کیا ہے غدودیں جو چوٹ لگنے سے پیدا ہو جاتے ہیں یا ویسے غدودیں ہوتی ہیں،
اور پتا، اور 7ویں نمبر پر خصیتین، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حرام بھی نہیں سمجھتے۔ خصیتین جس کو پشتو میں کھٹے کہتے ہیں، ساری زبانی چٹے آتے ہیں، یہ مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تو اگر کوئی بچہ جو ہے نا لالیں بہتی ہوں تو کہتے ہیں اس کو کھلاؤ، ہاں یہ غلط ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کے اندر شفا رکھی نہیں ہے، تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ہر حلال جانور کے اندر 7 چیزیں یہ جو ہے نا کیا ہے، حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے جائز ہے۔ کوئی صاحب نصاب ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ۔ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ آپ ملا سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ لڑکی کا 1 حصہ ہوگا، لڑکے کے 2 حصے ہوں گے۔ یہ عقیقہ کرنا جو ہے نا کیا ہے، جائز ہے۔ جو شرکاء ہے وہ صحیح العقیدہ بھی ہوں اور ان کا رزق بھی حلال کا ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کی 100% حرام کی آمدنی ہے، سود خور ہے، رشوت خور ہے، ڈاکو چور ہے، تو اب آپ اس کو جانتے ہوئے بھی ملائیں گے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ نیت سب کی جو ہے قربانی کرنا مقصود ہو، کسی کا جو ہے نا وہ گوشت کھانا یا ریاکاری مقصود نہ ہو، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ انسان چھوٹا جانور لے، بس جان گال مکے سے شکو کو شبہ سے آپ جان چھوٹ جائے گی۔ چھوٹا جانور لے، اور اس کی بات اللہ ہی اللہ۔ بہرحال جو شرکاء ہوں ان کا حلال خور ہونا اور صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی رافضی مرزئی، کوئی مشرک وہ نہ ہو، یہ جو ہے نا ضروری ہے، صحیح العقیدہ ہو۔ اب قربانی کس وقت ہوگی؟ اگر شہر کے اندر رہتا ہے تو نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتا، نماز عید کی بات کرے گا۔ شہر میں کسی ایک جگہ ہو جائے بس کی بات آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ کسی اور جگہ ہو گئی، یہاں نہیں ہوئی، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے جلدی کی تھی، صبح کی نماز کے فوراً ہی بعد جو ہے نا جانور ذبح کر، حضور نے فرمایا یہ تمہارا گوشت تو ہے، خیرات تو ہے، قربانی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ کرنی ہوگی۔ جو شہری لوگ ہیں وہ جو ہے نا نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی شہر کے اندر رہتا ہے، اس کی قربانی دیہات کے اندر ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ دیہاتی ہے تو وہ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ جس وقت ہم روزہ بند کرتے ہیں، کھانا پینا سحری کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، جب صبح کی اذان آ جائے، صبح صادق کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر لکھا انہوں نے کہا نماز پڑھنے کے بعد کرو، دیہاتی کر سکتے ہیں۔ شہری جو ہے نا کیا ہے، پہلے دن کرنا افضل ہے۔ رات کو بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ روشنی کا بندوبست نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہے نا ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے، پہلے دن افضل ہے۔ رات کو اگر روشنی کا صحیح بندوبست ہو تو رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کے غروب ہونے تک، غروب ہونے سے پہلے آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ یہ تو ہے قربانی کا جو ہے نا کیا ہے، وقت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک مسئلہ اضافی عرض کر دوں کہ کوئی غیر ملک میں رہتا ہے، وہ یہاں کہے کہ قربانی کرو، اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، وہاں بھی عید ہو یہاں بھی عید ہو۔ اگر یہاں عید نہیں تھی وہاں عید تھی اور یہاں کسی نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے۔ جیسے مغرب ممالک میں پہلے عید ہو جاتی ہے، وہاں دوسرا دن ہو یہاں پہلا دن ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہاں عید تھی یہاں نہیں تھی اور یہاں قربانی کر دی، قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی کا جانور کو جب ذبح کرے نا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فرمایا کہ قربانی کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو قبلہ رخ کر کے اس کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے۔ اور پھر مسئلہ یاد رکھے، کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، جو قربانی کر رہے ہیں حضور نے فرمایا جانور کو راحت پہنچاؤ،
کہ آلہ چھری یہ جو نا تیز ہو، کند نہ ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا ایک جانور کے بدلے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ بات سمجھو نہیں سمجھو؟ اشرف الہدایہ کے اندر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے حضرت یوسف کو 40 سال جدا کر دیا، اتنا غم، اتنی مصیبت، اتنی تکلیف کہ آنکھیں مبارک بھی چلتی جاتی رہی۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے۔ یہ مصیبت کیوں آئی؟ اس کی دو وجہ لکھی ہے۔ ایک یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جگہ ایک مرتبہ گائے کے سامنے اس کا بچھڑا جو ہے نا سامنے ذبح کیا اور وہ آوازیں نکالتی رہ گئی، حضرت یعقوب کو پتہ بھی نہیں چلا، خیال ہی نہیں آیا۔ گائے کے سامنے اس کا بچہ ذبح کیا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اللہ نے 80 سال تک یا 40 سال تک بیٹے کو جدا کر کے ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ لکھا ہے کہ جنگل سے شکار کر کے لائے تھے، گوشت خود تو کھایا ہے، پڑوسی غریب تھا اس کو نہیں دیا، خیال ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی بھی نہ کرے، اور خاص کر اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اس کے گھر میں جلدی بھیجے، اچھا خاصا گوشت دے، رسم و رواج سے بچے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج ہر ایک جی چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، لیکن مجبوری ہوتی ہے اور وقت اجازت نہیں دیتا، جیب اجازت نہیں دیتا، فرصت نہیں ہوتی، تو اب اس کے گھر میں پہلے جانا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی جائز نہیں، مکروہ ہے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا بھی یہ مناسب اور جائز نہیں، مکروہ ہے۔ اس سے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اور سننا طریقہ یہ ہے کہ جانور خود ذبح کرے، کوئی مشکل نہیں ہے یار، سیکھا کرو، سمجھ آ گئی نا؟ میں نے اپنے بیٹے محمد کو جو ہے نا کئی مرتبہ سکھایا، اب وہ سیکھ رہا تھا کہ سیکھو۔ کل 4 رگیں کاٹنا ہوتی ہیں، 2 خون کے ہیں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، ایک خوراک کی ہے ایک سانس کی ہے، وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ 4 رگیں کٹے، پھر وہ جو ہے نا اندر جو ہے نا کوئی حرام رگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہڈیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، سراسر ظلم ہے۔ 4 رگیں کاٹ کر جانور کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سر کو بالکل علیحدہ کرنا مکروہ لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ ذبح کرتے وقت جدا نہ کرے، اور جب صاف کرنے لگے تو پھر تو جدا کرے گا۔ یہ مسائل ہیں۔ اور بالفرض اگر 4 رگیں نہیں کٹی، 3 کٹ گئی تب بھی حلال ہوگا۔ اور اسی پر مرغی کا مسئلہ ہے، بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی یہ رگ انتے رہ گئی ہے، حلال ہے یا نہیں؟ مسئلہ یاد رکھو، اگر مرغی دی رگ انتے رہ ونجے، گانٹھ انتے رہ ونجے تو واتی مرغی حلال ہے۔ 3 رگیں کٹ جائیں چوتھی، اصل میں جو ہے نا وہ جو گانٹھ ہوتی ہے نا یہاں پر، ایک رگ کی انتہا یہاں پر ہوتی ہے، آگے وہ رگ نہیں جاتی۔ اگر وہ گانٹھ جو ہے نا اس طرف ہو تو رگ کٹتی ہے، اگر اس طرف رہ جائے تو وہ رگ بچ جاتی ہے، کٹتی نہیں ہے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں چوتھی نہ بھی کٹے، یا ہمارے یہاں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جی مرغی کی گانٹھ جو ہے نا وجود کی طرف رہ گئے، مسئلہ یہی ہے، حلال ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے تو یہ کسی غریب کو دے دے، خود نہ کھائے، ہے حلال، ہے حلال۔ کسی مرغی کی گانٹھ وجود کی طرف رہ گئی ہے، 3 رگیں تو یقینی ہے نا، 1 رہ گئی ہے نا، تب بھی ہے تو حلال۔ لیکن کوئی امیر آدمی ہے تو وہ خود نہ کھائے، کسی غریب کو دے دے، حرام نہیں ہے۔ اولا یہ ہے کہ خود نہ کھائے، کسی کو دے دے، اور خود ذبح کرے۔ اگر کوئی خود ذبح نہیں کر سکتا، صحیح العقیدہ سے ذبح کرائے۔ اگر کسی رافضی نے مرزائی نے ذبح کیا، جانور ذبح نہیں، حلال نہیں۔ ہمارے ہاں تو مرغی لینے والے بھی، مرغیوں کو گوشت لینے والے بھی تمیز نہیں کرتے، اس کا عقیدہ نہیں پوچھتے، اور ادھر باتیں کر رہا ہے، ادھر جو ہے نا وہ مرغی ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا۔ میں نے اخبار کے اندر ایک فوٹو خود دیکھا تھا، وہ جانور کو ذبح کر رہا تھا اور منہ میں سگریٹ تھی۔ اب اس نے کیا تکبیر پڑھی ہوگی؟ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اتنی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے کہ آپ نے کان سنے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر اتنی زور سے نہیں کہ جانور حلال نہیں ہوگا۔
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسائل ہیں۔ اور ذبح کرتے وقت اگر اس چھرے پر 2 آدمیوں نے 3 آدمیوں نے برکت کے لیے ہاتھ رکھ دیا تو سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا۔ اگر 4 آدمیوں نے ہاتھ رکھا، یہاں کچھ اپنی طاقت کو بھی شامل کیا اس کے اندر، 3 نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، ایک نے نہیں پڑھا، جانور حرام ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ باقی جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی پکڑو 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 اور جلدی سے ذبح کر دیا اور بھول گئے، تب بھی جانور حلال ہوگا، تب بھی جانور جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود ذبح کرے، اگر خود نہیں کر سکتا صحیح العقیدہ سے ذبح کرائے۔ تیسرے نمبر پر تکبیر کہے۔ مسئلہ یاد رکھو، یہی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہوگا۔ اگر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کو چھوڑ دیا، پوری سورۃ یاسین پڑھ کر ذبح کیا، جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ لہذا ان مسائل کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ہاں یہ جو ہے نا کیا ہے، تکبیر کے مسائل آ جائے۔ اور اسی طریقہ سے جو ہے نا کل یہ 4 رگیں ہیں، ایک کا نام حلقوم ہے اور وجین ہے اور مری ہے ایک، یہ ان کے نام وغیرہ لکھے ہیں عربی کے اندر، جو 2 خون کی ہیں، وجین جسے کہتے ہیں، اور ایک جو ہے نا حلقوم ہے جو سانس کی ہے اور دوسری خوراک کی ہے۔ یہ 4 رگیں ہیں، ان کا کاٹنا جو ہے نا ضروری ہے، بس اس کے بعد جو ہے نا جانور حلال ہو جائے گا۔ اب سنت طریقہ اونٹ کے اندر یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر ذبح کیا گیا، جس کو نہر کہتے ہیں، کھڑے ہو کر اس کو چھرے مارے جائیں، اس سے اس کی روح جلدی پرواز کر جاتی ہے۔ اور بیل، گائے وغیرہ، بکری، دمبا، ان کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر کسی نے الٹا کر دیا خلاف سنت ہو جائے گا، جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر کسی نے الٹا کر دیا، اور اتنے تک علماء لکھا ہے کہ اگر کسی نے پیچھے سے ذبح کرنا شروع کر دیا، یہاں آنے تک اگر جانور زندہ رہا تو حلال ہوگا ورنہ حرام ہو جائے گا۔ اور کیا کہوں، شکاری حضرات بھی سن لے کہ بڑے مسائل آتے ہیں، یہ بندوق کا ڈز کر کے 11 ڈزی پر یا کلشنکوف پر جو جانور ذبح کا شکار کرتے ہیں، جب تک یہ جو ہے نا ذبح نہیں کرے گے جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں سب مفتی بنے ہوئے، جی بسم اللہ اللہ اکبر کے ڈز کر دو، وہ مر گیا تو حلال ہوگا۔ تیر پر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارا اور پھر آپ کے جانے سے پہلے وہ مر گیا تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ذبح اضطراری ہے، اور اگر وہ زندہ تھا تو پھر ذبح اختیاری ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ لیکن بندوق کا شکار کیے ہوئے پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ تکبیر کا پڑھنا، تکبیر کر کے ذبح کرنا ضروری ہے، صرف ڈس کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ یہ تلر وغیرہ یا یہ گھوگی وغیرہ جو نا ذبح کرتے ہیں نا، بس چھری پھیر دیتے ہیں، نہیں پتہ کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور پھر مسئلہ یاد رکھے، کوئی جانور مر رہا ہو، آپ نے اس پر چھری پھیری، اس کا خون نکل ہے یا حرکت کرے، حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کوئی جانور مر رہا تھا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کو خون نکل ہے، تب بھی حلال ہوگا، یا حرکت کر لی تب بھی حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے وہ مرے ہوتے ہیں، یہ آدھنے ایک اندر دہشت تاری تھے بس چھری پھیرو تے حلال ہے، غلط طریقہ ہے۔ ہاں شکار کرنا جائز ہے، لیکن ہر ایک چیز کا طریقہ ہے۔ اور بات بتا دوں، یہ مچھلی کے بچے، پونگا یا کیڑے جس کو ہم سانپا کہتے ہیں، یہ بھی لگا کر شکار کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ اور کرنٹ دے کر جو ہے شکار کرنا ناجائز ہے، بم مار کر جو ہے نا شکار کرنا حرام ہے۔ ہر ایک کو اصول ہوتے ہیں، ایک زیرو چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم اس کو کنڈی میں پرو دیتے ہیں، پھر وہ تڑپتی رہتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے کہ شکار کرنے جا رہے ہیں۔ گوشت لے جاؤ، روٹی لے جاؤ، آٹا لے جاؤ، اور طریقے تو ہے نا۔ ہاں یہ بالکل حرام ہے، سانپے لگا کر کیڑا، زمین کا کیڑا، اور مچھلی کے بچے جس کو ہم پونگا کہتے ہیں، اس کو کنڈی میں لگا کر شکار کرنا حرام لکھا ہے علماء نے۔
جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سراہتاً کسی جگہ میں نے لکھا بھی تھا کسی رسالے میں، بڑا لوگوں نے سراہا تھا کہ بڑا اچھا مسئلہ ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں جو ہے نا کیا ہے، ذبح کرتے وقت 4 رگیں کٹنی چاہیے، اگر 4 نہیں کٹی تو 3 بھی کٹ گئیں تو پھر ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر جو ہے نا کیا کرے، خود ذبح کرے، اگر نہیں تو مسلمان صحیح العقیدت سے ذبح کرائے، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ باقی دعائیں ہیں، انی وجہت اللہ وجہ الذی فطر السماوات والارض قل ان صلاتی و نسکی، یہ مستحب کا درجہ رکھتی ہے۔ اصل جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے مسائل ہیں۔ اور اسی طریقہ سے جو ہے نا کیا ہے، جانور کو قبلہ رخ اور خود بھی قبلہ رخ، وہ جو ہے نا کیا کرنا، لٹا کر ذبح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بغیر عذر کے جو ہے نا کیا کرے گا، چھوڑ دے گا، گنہگار ہوگا۔ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ مسائل ہے۔ اب آخر میں قربانی کے جو ہے نا کیا ہے مکروہات بھی یہ لکھے ہیں کہ اس کے سامنے جو ہے نا جانور ذبح نہ کیا جائے، ایک کے سامنے، یہ مکروہ ہے۔ وہ جو ہے نا کیا ہو، اعلیٰ تیز نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ بغیر عذر کے قبلہ رخ نہ کرے، یہ بھی مکروہ لکھا ہے۔ اور اسی طریقہ سے جب جانور ذبح ہو جائے تو خوب ٹھنڈا ہو جائے، پھر کھال اتارنی چاہیے۔ ہم جلدی کر دیتے ہیں، جب تک ٹھنڈا نہ ہو قربانی کے کھال کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جو ہے نا کیا ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور 3 حصے کیے جائیں۔ عید میں جلدی ہوتی ہے، لوگ بھی نہیں توجہ کرتے، اب توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلا حصہ خود کھائے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا جو ہے نا کیا ہے وہ اللہ کے نام پر۔ اگر کوئی عیال دار ہے، بیوی بچے زیادہ ہیں، سارا گوشت کھا جائے، قربانی ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ گیا یا نہیں سمجھا؟ اور قربانی کے جانور میں سے چاہے کھال کی صورت میں ہو یا گوشت کی صورت میں ہو، بیچنا بھی حرام ہے، معاوضے کے طور پر دینا بھی حرام ہے۔ کسائی کو اب چمڑا معاوضے کے طور پر نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے گوشت معاوضے کے طور پر نہیں دے سکتے۔ کہاں جانور ذبح کر دو، 10 کلو آپ کو دے دیں گے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جانور پھر جو ہے نا جب گوشت تقسیم ہو تو 7 حصے جب کیے جائیں تو یہ تول کر کیا جائے، اندازے سے نہیں۔ اندازہ حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہو جائے گا۔ تول کر جو ہے نا کیا کریں، ہاں جو نہیں تولا جا سکتا، سری پاوے ہیں، وہ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر جو ہے نا کیا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا، وہ تو مجبوری ہے۔ بہرحال ان کو تول کر تقسیم کرنا، پھر بھی قرآن اندازی کر دے تو بہتر ہے۔ تولنا ضروری ہے، اندازہ نہیں ہے۔ اس کی ضمن میں ایک مسئلہ آ گیا، اگر جانور کے کتنے حصے ہیں، کم سے کم 7 ہونا۔ اگر کسی آدمی نے 4 نے لے لیا تو قربانی ہو جائے گی، 3 نے لے لیا قربانی ہو جائے گی 3 کی طرف سے۔ گوشت بھی 3 حصے، قیمت بھی 3 حصے۔ 2 نے لیا ہے بڑا جانور، قیمت بھی 2 پر تقسیم کر دو، گوشت بھی 2 پر تقسیم کر دو، 6 حصوں لکھے تو پھر قیمت بھی 6 پر اور گوشت بھی 6 پر، قربانی ہو جائے گی۔ 7 حصے برابر کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور کم سے کم 1 حصہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ 1 حصے میں ہم 2 شریک ہیں، قربانی نہیں ہوگی، 1 حصہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر جی میں والدی طرف تو کرندہ پیا تھا، میں حضور دی طرف تو بھلے کرو، لیکن مسئلہ یاد رکھو کہ آپ یوں کہا کریں کہ یہ 2 حصے میرے ہیں، اور پھر جب ہو جائے تو پھر کہہ رہے یا اللہ 1 حصہ میں والد کے روا، 1 حصہ محمد رسول اللہ کے اصال ثواب کے لیے، جائز ہے۔ حصے اپنی طرف منسوب کریں کہ 3 حصے ہیں، 4 حصے ہیں، میرے ہیں، پھر یہ کہیں کہ اس کا ثواب میں نے جو ہے نا بھیج دیا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اس کے اندر، تو اصل مسئلے کی طرف پھر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہاں قربانی کا کھال آپ جو ہے نا کسی غریب کو دیں، کسی کو معاوضے کے طور پر نہیں دے سکتے۔ یہ میرا نوکر ہے، میں اس کو قربانی کی کھال دے رہا ہوں، یہ میرا امام ہے، یہ میرا خطیب ہے، بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ معاوضے کے طور پر نہیں دے سکتے، غربت کی وجہ سے دے سکتے۔ بعض لوگ جو ہے نا ہیلا کرتے ہیں کہ جی میرا امام جو ہے نا بڑا غریب ہے اس لیے دے رہا ہوں۔ کسی دوسرے امام کو بھی جا کر کبھی دیا ہے ہم نے، وہ جو غریب ہوتا ہے،
امام صاحب بھی سمجھتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس کو معاوضے کے طور پر دے رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت صحیح مصرف جو ہے نا وہ دینی مدارس ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس کے متعلق بھی. اب ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہمارے جو نوجوان دل دادہ ہیں، نیٹ کا جو بات بھی آتی پھر اس کو اچھال دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. آج کل یہی مسئلہ، اور خاص کر تنگ نظر اہل حدیث اور نام نہاد شہرت کے بھوکے اور ایک شوشہ چھوڑ کر اپنی قد بڑھانے والے مفتی. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، غیر پارلیمانی لفظ نہیں کہتا، مجھے منبر رسول اور یہ مسجد اجازت نہیں دیتی، ورنہ کیا کچھ کہتا میں ان کے متعلق. وہ شوشہ چھوڑتے جی بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سراسر جو ہے نا دین کے اندر اضافہ ہے اور امت مسلمہ کو پریشان کرنا ہے، ان کو بٹوارا کرنا ہے. کئی صدیاں گزر گئیں، آج دن تک کسی معتبر عالم اور مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ گئے کی نو ہے، یہ گئے کی جنس میں سے ہے اور یہ گئے کے حکم میں ہے. نام اگرچہ بدل گیا، یہ گول میش فارسی کے اندر تھا، پھر عربی کے اندر انہوں نے جو ہے نا اس کو جاموس رکھ دیا نام. ٹھوس چیز، مضبوط چیز کو جو ہے نا وہ عربی جو ہے نا جاموس کہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھوس جانور تھا اس لیے اس کا نام بھینس رکھ دیا گیا. اور بعض چیزوں میں یہ مختلف ہے بیل سے. بیل کے ساتھ ہل جوتے جاتے ہیں، بھینس کے ذریعے سے ہل، گائے کے ذریعے سے کنویں پر چلایا جاتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے، اور بھینس کے ذریعے سے نہیں. اسی طریقے سے گندم کو صاف کرنے کے لیے بیل جوتے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، بھینسے کے لیے نہیں. تو نام علیحدہ ہو گیا، باقی یہ گئے کے حکم میں ہے. عجیب بات ہے، دودھ تو ہم پیتے رہے حلال ہے، گوشت حرام ہے. عجیب منطق ہے. کوئی ایسا جانور ہے جس کا دودھ ہم پیتے ہوں حلال ہو اور گوشت حرام ہو؟ یہ شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، یہ بے دینی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے بدبخت. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ تنگ نظر اور چھوٹے حب جاہ کے مریض، شہرت کے مریض جو فتویٰ دے چکے ہیں اہل حدیث کہ ہاں بھینس کی جو ہے نا قربانی ناجائز ہے، تو ان کے بڑوں نے ان کی تردید بھی کی ہے اور انہوں نے حلال بھی قرار دیا ہے. وہ شاہد من اہلہا، ان کے گھر کے لوگوں نے اس کی تردید کی ہے. اور یہ دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ یہودیت کا ایجنڈا ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہودیوں کا موٹا اصول ہے علیکم بالتشکیک، شک پیدا کر دو. بس شک آیا نہیں تو ایمان گیا نہیں. جیسے کہ مرزائی بے ایمان دعوتیں دیتے رہتے ہیں، جب مایوس ہو جاتے ہیں تو آخری حربہ راز مرزائیوں کا یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے متعلق تم جو ہے نا استخارہ کر لو. خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں میں استخارہ کروں گا، یہ بے ایمان ہو گیا ہے، ایمان بھی چلا گیا ہے، نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے. یہ حربے ہیں مرزائیت کے اور یہودیت کے کہ مسلمانوں میں شک ڈالو. یہ شکوک و شبہات ہیں کہ جی بھینس کی جو ہے قربانی نہیں ہوتی. عجیب بات ہے یار، آج دن تک کسی معتبر عالم اور مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا. 1400 سال گزر گئے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے ہم پر کہ چھوٹی چھوٹے مسائل میں ہم جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں. یہ عیسائیوں کا دبدبہ تھا، بڑا زور تھا. جب زوال آیا تو ان کی ایک بات میں مناظرہ تھا، مقابلہ تھا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئے یا انڈا پہلے پیدا ہوا ہے. وہ مناظرہ تھا. وہ اس میں لگے ہوئے تھے، یہودی آ گئے مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، نیست و نابود ہو گئے. اور ہماری خلافت عثمانیہ 900 سال کم و پیش قائم رہی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی نافذ رہی. میری طرف متوجہ رہے، فقہ حنفی نافذ رہی. جب زوال آیا تو کس بات پہ زوال آیا؟ ان کا اس بات پہ اختلاف تھا کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت جبرائیل افضل ہیں.
ان کا اس بات پر جو ہے نا اختلاف تھا کہ اصحاب کاف کے کتے کا رنگ کیسا تھا. کوئی کہتا سفید تھا، کوئی کہتا چت خبرا تھا. اور میں نے پڑھا ہے کہیں پر کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے نا تو ان فروعات پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو الجھا دیتا ہے، جن کا عقیدے کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا، عمل کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. آج یہی حال ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ایک نام نہاد مفتی جو لوڈا تھا اصل میں، وہ کیا کہتا ہے، میں الفاظ نہیں بتا سکتا کہ جی استنجا کرتے ہوئے خیال کیا وہ پانی اوپر چڑھ جاتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو بکواس اور الفاظ اس نے کہے ہیں میں ان کو دہرا نہیں سکتا. اب سستی شہرت کے لیے کوئی شوشہ چھوڑ دینا، یہ بے دین قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچو. یہ علی مرزا جیسے بے ایمان لوگوں سے بچو، غامدی جیسے بے ایمانوں سے بچو. یہ دین کے دشمن ہیں. ہر آئے دین یا تو قرآن پر حملہ ہے، یا حضور کی سیرت پر حملہ ہے، یا سنت پر حملہ ہے، یا صحابہ پر حملہ ہے، یا اہل بیت پر حملہ ہے. کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. جب بھی کہو یہ تشکیک میں لگے ہوئے ہیں شک ڈالنے کے لیے. اس لیے اپنے معتبر علماء اکرام پر، مستند کتب پر آپ جو ہے نا کیا کریں، اعتماد کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جو ہے نا متفق نہیں ہوگی. اکثر علماء اللہ کے فضل سے جو ہے نا اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام اہل بیت ہمارے نور چشم ہیں. سمجھ آ گیا نہیں؟ آنکھوں کے نور ہیں. ہم دونوں کو مانتے ہیں. ہماری نجات محمد رسول اللہ کی سنت پر ہے. اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا درجہ ہے. آخری نبی اور خاتم النبی محمد رسول اللہ ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ اللہ کے فضل سے ہماری بنیاد مضبوط ہے. ہمیں فخر ہے اپنے مذہب اور عقیدے پر. اسی پر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی پر مرنا چاہتے ہیں. تو یہ باتیں ضروری تھی. اس لیے شک و شبہات کا درا جو بھی نوجوان ملتا ہے یہ نیٹ ٹیچنگ میں ایپ ہے، نیٹ ٹیچر ایپ ہے. لعنت تمہارے اس نیٹ پر. ہمارا مفتی یہ نیٹ بنا ہوا ہے. جہاں دنیا کا بدماش اور بے دین جو ہے نا نیٹ پر ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں. یہ ڈاکٹر آصف صاحب یہاں آئے تھے 12 سال، یہ مرزئی رہے آپ مسلمان ہوئے ملتان کے. وہ کہتے ہیں میاں والی باروم میں نے خطاب کیا تو ایک بڑا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا بہت بڑا وکیل آیا، کہنے لگا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک عالم ہے، وہ بڑا اچھا تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے. اس نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ. تو نیٹ پر تو سب کچھ ہوتا ہے. جب اس کی تصویر دیکھی تو وہ مرزا بے ایمان کا بیٹا طاہر تھا. اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بے ایمان ہے، مرزئی ہے، پتہ بھی نہیں تھا اس کو. اسے جی بڑا اچھا بیان کرتا ہے. اور شکل و صورت دیکھو تو اندر سے شیطان اور باہر سے فرشتے نظر آتے ہیں. لہذا ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں. آج یہ دور ہے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. اعمال تو اپنی جگہ پہ. اسی کے متعلق حضور نے فرمایا صبح کو اٹھو گے مسلمان ہوں گے، رات کو آؤ گے بے ایمان ہو جاؤ گے. ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. لہذا جیسے اعمال کی پابندی کرنا ضروری ہے، عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. تو بات سمجھ گئے نہیں؟ تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے. اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی علماء حقہ کے ساتھ رہنے سہنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور ہدایت پہ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے یہ سولر سسٹم ہمارا لگ گیا ہے مسجد کا الحمدللہ. کافی مشکلات تھی. اب یہ کچھ 7-8 کا پنکھے تو چل رہے ہیں، کوئی 1-2 اور بھی لگائیں گے انشاءاللہ. یہ سسٹم مزید آگے کریں گے. اس کے اندر میں نام لوں تو پھر فہرست لمبی ہو جائے گی. اس کے اندر کنڈی خاندان کا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس صدقہ جارے ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے مال جان میں برکت عطا فرمائے. بہرحال ان کا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہماری مشکلات آسان ہو گئی. دوسری بات جو یہ ہے، اللہ کے فضل سے اس سال ماہ رمضان کے بعد میں نے عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مدرسے کو اٹھاؤں گا. یہ 4 دیواری بھی آ گئی آپ کے سامنے ہے، بھرائی بھی ہو رہی ہے، مزید بھی کوشش کریں گے. اور اللہ کے فضل سے
ایک نامور قاری ہم نے مقرر کیا، اس کے ساتھ 18-19 طالب علم آ چکے ہیں، سامان یہاں پہنچ چکا ہے، تہہ خانے میں موجود ہے، اب 2-3 دن یہاں رہے، اب چھٹی پہ چلے گئے، آئندہ جمعے ہفتے کو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ 8-7 اور بھی آئیں گے، 28-30 تک طلباء ہمارے یہاں مسافر رہیں گے، اور یہ اہل محلہ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں حفاظت عطا فرمائے گا، صحت عافیت کا معاملہ فرمائے گا، خیر و برکت جو ہے نا نازل ہوگی، ورنہ ہمارے جو گناہ ہے پتہ نہیں کب سے ہم جو ہے نا تباہ ہو چکے ہوتے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر آتا ہے ایک قوم کو اللہ نے غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا، ابھی چند ہی لمحات باقی تھے وہ غرق ہو جاتی، اس قوم کے بچے کھیل رہے تھے، کھیلتی ہوئی حالت میں ایک بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بیضاوی والا لکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے 40 سال تک اس قوم سے عذاب کو دور فرما دیا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سے یہی اپیل ہوگی کہ ہر قسم کا آپ ان مسافر طلباؤں کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، اور خاص کر جو چرمہ قربانی ہے وہ بھی جو ہے نا آپ ہمیں نہیں بھولیں گے، تو اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے 3 مدرس ہیں، قاری صاحب ہیں 12-13 ہزار اس کو دے رہے ہیں، اور جو بڑا قاری صاحب ہے 18,000 اس کی تنخواہ مقرر کیا ہے، مکان بھی تلاش کریں گے اس کے لیے، اس کا ایک نیب ہے اس کی بھی تنخواہ مقرر کرنی ہے۔ یہ خالص اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور آپ کی مدد پر جو ہے نا بھروسہ کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہر موڑ پر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔